اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے جاری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سوریہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور سارہ سلام اللہ علیہا کی خواہش کے مطابق بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ان کو ذریہ عطا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور 3 سال کے بعد دعا ان کی مستجاب ہوئی۔ مستجاب ہونے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ یہ ذریہ آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس ذریہ میں ہم آپ کو بلیہ میں مبتلا کریں گے، آپ کو ہر قسم کے امتحان میں ہمارا مطیع رہنا ہے۔ اطاعت کا ایک فارمولہ ہے جو عبد محض یا عبد خالص یا مطیع محض ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اب وہ فرق نہیں کرتا ہے کس کے لیے ہو، چونکہ ہے ایسے لوگ جو کبھی کبھی طاغوت کے لیے عبد محض بن جاتے ہیں، مطیع محض ہوتے ہیں، جس طرح کہ اس کا بہترین نمونہ خود جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور طاغوت طاقتوں کے لیے بھی بعض ایسے لوگ تھے جو مطیع محض تھے، اور بدترین نمونہ اس کا بسر بن ارطاط ہے، جو حاکم شام کے لیے مطیع محض بن کر زندگی بسر کرتا رہا۔ اور عجیب بات ہے کہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن یہ ایسا بدمعاش تھا کہ جس کے لیے امیر المومنین نے باقاعدہ نفرین کی ہے، یعنی جس کے ہاتھوں امیر المومنین بہت زیادہ تنگ تھے، کیونکہ کام اس کا یہ تھا کہ مملکت اسلامی کی سرحدوں پہ آ کے حلہ بولتا تھا اور آئے دن ایک نئی مشکل ایجاد کر دیتا تھا، جس کے نتیجے میں عبید اللہ کے 2 بیٹے بھی، یا عبداللہ کے 2 بیٹوں کو بھی، ظاہراً عبید اللہ ہے، ان کے 2 بیٹوں کو بھی اس نے شہید کیا۔ خیر، اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ عبد محض ہے یا نہیں ہے، معصومین نے ایک فارمولہ ذکر کیا ہے، اور وہ بھی خصوصاً ظاہراً امام باقر علیہ السلام سے ہے۔ کسی نے آ کے سوال کیا کہ مولا، ہم اگر آپ کے مطیع بن کر زندگی بسر کریں اور اس خواہش کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ معشور ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ امام علیہ السلام پلٹ کر ایک قانون اور فارمولہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے عبد اور مطیع بن کے رہو، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر ایک انار آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ اس کو 2 نیم کر دو، اور اگر معصوم کہے کہ آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، بغیر چون چرا کے قبول کر لو، یہاں سے پتہ چلے گا کہ تم عبد محض ہو، مطیع محض ہو۔ اطاعت کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو بات بھی مطاع کہہ رہا ہے، مطیع بغیر کسی حیل و حجت کو اس کو قبول کر لے۔ وہ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ عبد محض بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بلیہ میں مبتلا کریں گے، اور بلیہ کے بعد جو کچھ ہماری طرف سے امر اور نہی آئے گی، اس امر و نہی کی آپ کو پابندی کرنی ہے، اور امر و نہی کی پابندی کیے بغیر انسان عبد محض نہیں بن سکتا ہے۔ مناسبت بھی ہے، امام باقر علیہ السلام کی شہادت بھی ہے، اسی کے عنوان سے وہ بھی شہادت کا تھوڑا سا حق بھی ادا ہو جائے، اور یہ ہمارا سلسلہ کلام بھی اپنے سر انجام کو پہنچ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری انتہائی قریبی صحابی تھا امام باقر علیہ السلام کا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے 16 سال امام علیہ السلام کی خدمت کی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی چشم داشت کے، یعنی بغیر کسی توقع کے 16 سال تک امام علیہ السلام کے محضر میں رہا، خدمت کرتا رہا بغیر کسی توقع کے۔ 16 سال کے بعد امام باقر علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے، یہ آتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ مولا، میں نے بغیر کسی توقع کے آپ کی 16 سال خدمت کی ہے، تو میں اس کا اجر چاہتا ہوں، 16 سال کی مزدوری کا مجھے اجر دیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ مانگو، جو مانگنا ہے میں دوں آپ کو۔ کہتا نہیں، آپ خود دیں۔ اور بعض روایت میں کہ جابر نے کہا کہ آپ بتائیں میں آپ سے کیا مانگوں، یعنی بتائیں بھی آپ خود کہ یہ مانگو اور پھر وہ مجھے دیں بھی صحیح۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سوال کیا ہے اجر کا، خوب آپ مانگو میں آپ کو دوں گا۔
خوب بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بلند ہمت ہوتے ہیں بعض انسان اور بعض ہوتے ہیں کم ہمت. ہم کم ہمت لوگ ہیں. مثلا حوضے میں بھی آئیں گے تو اگر کبھی کہا جائے کہ مانگو بھائی کیا مانگنا ہے تو کیا کہیں گے؟ اقامہ مانگ لیں گے فلاں صاحب کا شہریہ لگوا دیں. وہ علم کی طرف نہیں بڑھیں گے کہ ہاں ہمیں وہ جو علمی میراث ہے وہ کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا. بڑا باہمت انسان تھا یہ جابر. کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ باقر العلوم ہیں اور علوم خداوندی اور انبیاء کی جتنی علمی میراث ہے وہ آپ کے پاس ہے. اس علمی سمندر میں آپ غوطہ زن ہو کر جو نایاب علم ہے وہ مجھے عطا کریں. تعجب کی بات ہے. امام علیہ السلام نے ایک فارمولہ بتایا, کہا کہ اس نایاب علم کو اگر دریافت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک مقدمہ ہے, وہ مقدمہ تم پورا کرو, انشاءاللہ وہ نایاب علم ہم آپ کو عطا کریں گے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ 16 سال آپ نے خدمت کی ہے, اس کے بعد اگر اس نایاب علم پہ فائز ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو آمادہ کرو. آپ کو پتہ ہے نا کہ بغیر آمادگی کی کوئی چیز دی جائے تو انسان کے لیے قابل ہضم نہیں ہوتی. آپ پہلے اپنے اندر استعداد پیدا کرو, صلاحیت پیدا کرو, اس صلاحیت کے بعد دیکھو پھر ہم کیسے آپ کو عطا کرتے ہیں. آمادگی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ 16 سال کی خدمت کے بعد اس کے بعد جو زندگی بسر کرنی ہمارے اوامر اور نواہی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. پہلے بھی تو اوامر اور نواہی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے, یہاں سے رخ بدل جاتا ہے. پہلے بھی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن اس میں کیا تھا, کبھی سستی ہو گئی, کبھی کوتاہی ہوگی, کبھی پلٹ کر پوچھ لیا کہ مولا یہ حکم کیوں دیا ہے, کبھی جب نہیں روکا تو پوچھ لیا کہ مولا یہ کیوں کیا. آج کے بعد کا مطیع بن کر زندگی بسر کرو, یہ آمادگی اپنے اندر پیدا کرو, ہم انشاءاللہ آپ کو وہ جو گوہر نایاب ہے باقر العلوم کا وہ انشاءاللہ آپ کو ہم عطا کریں گے. وہ دیکھیں معصومین نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ اگر آپ عبد محض یا مطیع محض بننا چاہ رہے ہیں, جس شخص کے لیے بھی بننا چاہ رہے ہیں یہ مہم نہیں ہے, لیکن اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی چوں چرا کے, بغیر اعتراض کیے, بغیر سوال کیے, بغیر پوچھے ان کے تمام اوامر اور نواہی پہ عمل کریں. قابلیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر عبد محض بننے کی. اور یہ قانون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خداوند عالم نے ذکر فرمایا, کہا کہ ہاں ذریہ دیں گے لیکن بلیہ میں مبتلا کریں گے, اور اس بلیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمہیں عبد محض بن کر زندگی بسر کرنی پڑے گی. اور عبد محض اور مطیع محض کیسے بنو گے؟ کہا تمام اوامر اور نواہی کو بغیر ان اوامر اور نواہی کے اسرار کو پوچھے بغیر ان پہ عمل کرنا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد اب یہاں سے جناب اسماعیل علیہ السلام ان کو مل جاتے ہیں بعنوان وارث ذریہ, اور ادھر سے البتہ بعض روایات ہیں نہیں ہیں اس لیے قابل اعتماد بھی نہیں ہے, ان سے گریز بھی کر رہا ہوں. مثلا بعض روایات میں ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایسا ایسا جناب سارہ کے اندر وہ سوکن والا جو درد ہوتا ہے وہ اجاگر ہو گیا اور ایسا ایسا ان سے نفرت کرنے لگی. نہ یہ نہیں ہے, نبی زادی تھی اور معرفت کے باب میں وہ اپنی مثال آپ تھیں, ایسا نہیں تھا کہ کوئی معمولی خاتون ہو. لہٰذا اس قسم کی روایات اولاً ان کی سند نہیں ہے, اگر کہیں پہ ملیں بھی صحیح یا کسی کتاب میں اگر نظر آئیں بھی صحیح تو ان کی سند کے اعتبار سے پہلے حلاجی کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ خود ان کی سیرت جو قرآن نے ذکر کی اس کے ساتھ اگر آپ ان کو ملائیں گے تو وہ ملتی نہیں ہے. حقیقت حال یہ تھی کہ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں فوراً خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ حاضر کو بھی لے لو, اسماعیل کو بھی لے لو. کیا کروں؟ کا یہاں سے چلے جاؤ, ہجرت سوم, یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. کہاں جانا ہے؟ مکہ کی سرزمین پہ. نہیں پوچھا پلٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیوں جانا ہے, کیونکہ اس بلیہ میں مبتلا کرنا ہے. ابھی خوشی گھر میں آئی ہے, بچہ بالکل چند دن کا, حکم آ جاتا ہے کہ ان کو دونوں کو لے لو اور لے کے چلے جاؤ سرزمین مکہ میں, وہاں پہ جا کر ان کو چھوڑ کر چلے آؤ. یہ وہ بلیہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا. 100 سال تک انتظار کرتے رہے اولاد کا. 100 سال کے بعد اولاد ملی. اولاد ملنے کے بعد بھی پہلا امتحان کیا ہے؟ پہلی آزمائش یہ ہے کہ ان دونوں کو, بیوی اور بچوں کو اٹھا لو اور سرزمین مکہ پہ چلے جاؤ. سورہ مبارکہ ابراہیم میں آیات نمبر 37 کے بعد کی یہ داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے.
سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، یعنی بڑھاپے میں خداوند عالم نے مجھے اسماعیل عطا کیا۔ اسماعیل کے فوراً بعد و اسحاق، خدا نے اسحاق بھی دیا، اور بعد میں کیا فرماتے ان ربی لسمیع الدعا، میرا پروردگار دعاؤں کو سنتا ہے، یعنی اگر کوئی خلیل بن کر دعا کرے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ خو یہاں پہ دونوں کا ذکر ہے، اسماعیل اور اسحاق علی الکبر، اور اسماعیل مقدم ہے۔ اسماعیل کی ولادت کے 5 سال بعد جناب اسحاق پیدا ہوئے اور جناب سارہ سے پیدا ہوئے۔ البتہ اس کی داستان پھر الگ ہے، انشاءاللہ اس کی طرف پھر بڑھیں گے۔ ابھی سلسلہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل اپنی والدہ کے ساتھ حکم ہوتا ہے کہ چلے جاؤ سرزمین مکہ پر، اور جناب اسحاق 5 سال کے بعد سرزمین شام میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں سے پھر حکم ہوتا ہے کہ سرزمین شام سے لے کر آپ ان کو فلسطین میں چلے جائیں، یعنی نبوت 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اسحاق فلسطین میں، جناب اسماعیل سرزمین مکہ میں۔ مکہ میں جب جیسے ہی پہنچتے ہیں یہ ہجرت ہے، ہجرت سوم جناب ابراہیم علیہ السلام کی، جناب حاجر اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں۔ البتہ پہنچنے کے لیے روایات ہیں، میں ان سے گریز کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ خدا مطالعہ کر لیں گے، کہ یوں نہیں تھا کہ پیدل چل کے گئے ہوں یا سواری پہ گئے ہوں، خداوند عالم نے خاص انتظام کیا، جبرائیل کو مامور کیا براق کو لے کر جاؤ اور براق کے ذریعے نبی خدا کی خدمت میں رہو تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کو سرزمین مکہ تک لے جائے۔ اور روایات میں ہے کہ ہر سال 1 مرتبہ فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ سرزمین مکہ میں جا کر ان کی احوال پرسی کر سکتے ہیں، یعنی 1 سال تک آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سرزمین مکہ پہ۔ بہت سخت امتحان ہے۔ سرزمین مکہ میں جب آتے ہیں، ہجرت کر کے وہاں پہنچتے ہیں، یہاں سے پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے ربنا انی اسکنتو، پہلے کلمات جمع کے ہیں ربنا، اور پھر انی واحد کا صیغہ ہے، اسکنتو بھی واحد کا صیغہ ہے۔ کیوں جمع سے واحد کی طرف آئے ہیں؟ جہاں پہ اسماعیل اور حاجر اور خود شریک ہیں وہاں پہ کلمہ جمع کا استعمال کرتے ہیں۔ ربنا یہ عقیدے کی بات ہے۔ ہاں، رب کا معنی جیسے پہلے عرض کیا تھا، رب کا معنی ہے تربیت کرنا، رب کا معنی ہے کسی منزل تک پہنچانا، رب کا معنی ہے تامین کرنا، یعنی جو کسی کے اخراجات تامین کرتا ہے رب ہوتا ہے اس کا، جو جس کی پرورش کرتا ہے اس کا رب ہوتا ہے۔ خود جب ربنا کہا تو ربوبیت صرف حضرت ابراہیم کے ساتھ خاص نہیں تھی، کہ جو میرا رب ہے وہ اسماعیل کا بھی ہے، وہ حاجر کا بھی ہے۔ خوب ایسی سرزمین پہ جب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سرزمین پہ کون نگہبان ہوگا؟ ربنا۔ فوراً کیا کہتے ہیں؟ لیکن میرا اقدام کیا ہے؟ انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے، ساکن کر دیا ہے سرزمین پہ، وہ یہاں پہ رہیں گے۔ کیوں رہیں گے؟ اور اس سرزمین کی خصوصیت کیا ہے؟ کا بواد غیر ذی زرع، ایسی سرزمین، ایک زمین ہوتی ہے جو مزروع نہیں ہوتی، یعنی کاشتکاری اس پہ نہیں ہوتی، بنجر زمین ہوتی ہے بیابان میں، لیکن خود زمین اس قابل ہوتی ہے کہ اگر کھیتی باڑی کی جائے، زمین کے اندر استعداد ہوتی ہے کہ سبزہ اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، سب کچھ وہ دیتی ہے۔ لیکن عربی میں جب غیر ذی زر کہا جاتا ہے، اس لفظ ذی کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے، یعنی ایسی زمین جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کشاورزی کی، کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے آج بھی آپ جا کر دیکھیں مکہ کی سرزمین ہمیشہ بنجر ہوتی ہے، سبزہ نہیں اگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے وہاں پہ کون سا جانور زندہ رہ سکتا ہے؟ اونٹ، چونکہ اونٹ میں پانی سٹور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ سٹور کر کے اس ریگستانی اور اس سنگلاخ وادی میں زندہ رہ سکتا ہے، باقی کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا یہی وہ نمونہ ہے کہ بس اوقات ہم بھی بغیر تحقیق کیے ہوئے بعض مطالب کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہر نبی کو یہ حکم ہوا کہ جا کے بھیڑ بکریاں چراؤ، من جملہ پیغمبر اسلام کو بھی یہ حکم ہوا ہے کہ جا کر بھیڑ بکریاں چراؤ۔ وہ پیغمبر اسلام کی ساری زندگی مکہ میں گزری ہے، خود 10 سال مدینہ میں گزری ہے نا، وہ یہ جو ساری زندگی مکہ کی سرزمین بھیڑ بکری درکنار، وہاں تو گائے بھینس بھی مر جاتی ہے،
اور ثانیاً مکہ کی سرزمین پہ تو سبزہ ہی نہیں ہوتا، کوئی جھاڑیاں بھی سبز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کھا کر اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں، پینے کا پانی تک تو ملتا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو جناب جعفر طیار نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور وہاں پہ جا کر نجاشی کے سامنے جو مکہ کی حالت بیان کی ہے کہ مکہ میں ہماری حالت کیا ہوتی تھی، وہاں پہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ ہم جوہر کا پانی پیتے تھے، جوہر وہ بارش ہوتی تھی کبھی کسی وہ چھوٹے سے گڑھے میں پانی اکٹھا ہوتا تھا، اسی سے جانور پیتے تھے، اسی سے ہم بھی پیتے تھے۔ یہ حالت تھی مکہ کی۔ اس مکہ کی سرزمین پہ بھیڑ بکری زندہ ہی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ پیغمبر کس کی بکریاں چراتے تھے جی؟ وہ بعد میں جب تحقیق کرتے ہیں کتب تاریخی میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت جعل کی ابو ہریرہ نے، اور منشأ جعل کیا تھا، چونکہ جب یہ آیا ہے مکہ کی سرزمین پہ، مدینہ کی سرزمین پہ، تو اس کے پاس فقط ایک انڈر ویئر تھا، لباس اس کے جسم پہ، اتنا غریب تھا۔ باپ اس کا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، وہ بھی لوگوں کی، اور اس سے مزدوری لے کر اپنا یہ پیٹ پالتے تھے۔ وہ اپنے باپ کی عظمت کو ثابت کرنے لیے پورے انبیاء کو لتاڑ دیا کہ سارے انبیاء بھیڑ بکریاں چراتے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کی صف میں اگر دیکھا جائے صرف جناب ابراہیم ہے اور دوسرے جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ البتہ اس زمانے میں وہ رائج تھا، یا جناب شعیب ہیں، ان کا شغل اپنا تھا، رائج تھا، ان کی اپنی میراث تھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہاں سے نکل آیا کہ جی سارے انبیاء بھیڑ بکریاں چراتے تھے؟ نہیں ہے، کیونکہ مکہ کی سرزمین قرآن کی تعبیر کے مطابق وادی غیر ذی زر ہے، کچھ بھی نہیں اگتا ہے۔ خوب ایسی سرزمین پہ جہاں پہ نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، نہ سبزہ ہے، نہ انسان ہے کوئی وہاں پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ حکم ہوتا ہے ابراہیم کو یہاں پہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے جناب آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ ساری سرزمین مکہ ویران تھی، یعنی بانی اول سرزمین کعبہ کا حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور بانی دوم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہیں، اور اس یہ بیچ کا جو فاصلہ ہے سارا یہ بیابان تھا، سنگلاخ، ذرہ برابر یہاں پہ نہ آب نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی انسان نہ پرندہ، کچھ بھی یہاں پہ زندگی بسر نہیں کرتا تھا۔ حکم ہوا کہ یہاں پہ وادی غیر ذی زر میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن عند بیتک المحرم، تیرا گھر ہے اور تیرے گھر کا احترام ہے، اس گھر کی حرمت کے سائے میں مجھے یقین ہے کہ یہ بھی محترم ہوں گے۔ عند بیتک المحرم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں؟ کیوں چھوڑا ہے؟ ہجرت کیوں کی ہے؟ دیکھیں آقا، ہر ہجرت کے پیچھے ایک ہدف ہوتا ہے، وہ ہدف ہجرت کو عظیم بناتا ہے، یا وہ ہدف ہجرت کو مذموم بنا دیتا ہے۔ بس ہجرت فی نفس ہی اچھی ہے یا بری معلوم نہیں ہے، کہ جس ہدف کی خاطر ہجرت کی ہے اس ہدف کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ ہدف عظیم ہے ہجرت بھی عظیم ہو جائے گی، اور اگر وہ ہدف پست ہے تو ہجرت بھی پست ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں ہجرت کرتے ہیں، مہاجر بن کر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اہداف بڑے پست ہوتے ہیں۔ ان پست اہداف کو پورا کرنے کے لیے ہجرت کر کے ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ کئی ہیں، آپ جا کر دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک سلسلہ ہے، وہ پاکستان کے حالات چونکہ بہتر نہیں ہوتے ہیں، وہاں سے سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہجرت کر کے یورپ پہنچو۔ کیوں؟ چونکہ یورپ بہشت ہے، اور جس طرح بھی ہو کے نکلتے ہیں وہاں سے، اور وہ راستوں میں کس ذلت سے ہمکنار ہو کے وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے۔ ان سختیوں کو برداشت کر کے جاتے کہاں ہیں جی؟ بہشت میں جا رہے ہیں۔ وہ جب بہشت میں پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب بہشت ہے تو بہشت میں پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر سوال پوچھتے ہیں جی نوجوان بیٹیاں ہیں، ماحول ایسا ہے، پردہ نہیں کرتی ہیں، تو شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ وہ بہشت میں تو یہ پھر مشکلات آ جاتی ہیں نا۔ بہشت کے لیے گئے تھے، خوب بیٹیوں کی فکر ہو جاتی ہے، یا اس بہشت میں جب پہنچتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے جی بیٹا جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں تو نہ کوئی کلمہ ہے، نہ کوئی صلوات ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی قرآن ہے، تو اب کیا کریں؟ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بہشت میں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جاتے ہیں دفتر میں تو ہمیں نامحرموں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے، اگر نہیں ملائیں تو ہمیں دیہاتی سمجھا جاتا ہے، اب کیا کریں؟ ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے ہیں؟ بھلے جو ہجرت کی تھی بہشت کے لیے، بہشت پانے کے لیے، اس کے لیے پھر یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہجرت کس لیے کی تھی؟
چند ٹکے کمانے کے لیے اپنی عزت، آبرو، حیثیت، اولاد ساری قربان کر دی اور ساری مشکلات کا شکار ہو گئے. اور اس ہجرت کے بعد اب پلٹ کر اپنے ملک آتے نہیں ہیں، چونکہ وہاں کی جو کارستانیاں ہوتی ہیں وہ جو بعد میں جانتے ہیں وہاں سے ہو کے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ہاں جی کس عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. خوب ایک یہ بھی ہجرت ہے. ایک نبی خدا نے بھی ہجرت کی ہے. ہجرت جہنم سے بہشت کی طرف نہیں کی ہے، بلکہ شامات میں بہترین زندگی تھی. خدا کا حکم ہوتا ہے اور سنگلاخ زمین میں چھوڑ کے چلے آؤ، جہاں پہ نہ سبزہ ہے، نہ درخت ہیں، نہ حیوان ہے، نہ پرندے ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہاجر ہے اور ایک میں اسماعیل ہے. کا چھوڑ دو، یہاں پہ چھوڑ دیا، پوچھا نہیں، چھوڑ کر جاؤ. حکم ہوا کہ یہاں سے چلے جاؤ. جانے لگے تو جناب ہاجر نے پوچھا کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ وہ توحیدی پیغام تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا. کہا کہ جس کا حکم ہے کہ یہاں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں، اسی کے سہارے پہ آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ جس نے کہا ہے وہی آپ کی کفالت بھی کرے گا اور وہی کفایت بھی کرے گا. یہ پیغام توحیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیوں سختیوں میں جا کر پیغام توحید عام نہیں کرتے ہیں؟ اور ہدف کیا ذکر کیا؟ ہدف یہی قرآن نے واضح کر دیا. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً فرماتے ہیں میں ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سکونت کریں گے، یہاں پہ رہیں گے. کیوں؟ ہدف کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. ہدف یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ ان کی میں بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں اقامہ نماز کی. وہ جب نماز اقامہ ہو جائے گی پورا دین قائم ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دین میں جو بنیادی رکن ہے وہ نماز ہے. نماز کے علاوہ ٹھیک ہے باقی واجبات ہیں، لیکن جس واجب کی اہمیت ہے اور جس کے بغیر کوئی دین برپا نہیں ہوتا وہ نماز ہے. آپ دیکھ لیں پورے دین میں مثلا ایک جہاد ہے. جہاد کب واجب ہے؟ جب دشمن آ کر اللہ بولے گا. اگر دشمن آ کر اللہ نہیں بولتا ہے جہاد نوبت ہی نہیں آتی. حج کب واجب ہے؟ جب زندگی میں مستطیع ہو جائیں. فریضہ ہے، دین کا حصہ ہے، لیکن زندگی میں جب مستطیع ہو گئے. روزہ کیا ہے؟ سال میں ایک بار. خمس و زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار. جتنے بھی احکام دین ہیں آپ جا کر دیکھ لیں، سب کے اندر ایک لمٹ ہے. لیکن یہ ایک عجیب فریضہ ہے، نہ سال کے بعد، نہ زندگی میں ایک مرتبہ، نہ یہ کہ جب وہ ہر روز، اور وہ بھی 5 مرتبہ، اور وہ بھی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، یعنی نماز کی چھٹی نہیں ہے. روزے کے لیے ہے، اگر مریض ہو جائیں تو چھوٹ جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے کا نہ، اگر غرق بھی ہو رہے ہیں تب بھی چھٹکارا نہیں ہے. اگر یہ نماز برپا ہو گئی پورا دین برپا ہو جائے گا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان کو چھوڑ کے جو جا رہا ہوں، ہدف کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہ نماز کو قائم کریں گے. جب نماز کو قائم کریں گے، نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ تنہا تو نماز برپا نہیں ہوتی. البتہ یہ ہے انشاءاللہ پہلے بھی اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ بعد میں بھی اگر مناسبت سے آئے گا تو وہاں پہ بھی اشارہ کریں گے. اقامہ نماز اور نماز کے پڑھنے میں فرق ہے. پورے قرآن میں آپ پڑھ لیں، کہیں پہ بھی خداوند عالم نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. اس لیے بعض مس یوز بھی کرتے ہیں کہ جی خدا نے کہا ہے نماز پڑھو، کا قائم کرو. ہم دل میں قائم کر لیتے ہیں جی. جب دل میں قائم ہو جاتی ہے تو ہم تو نمازی بن گئے. برپا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. نماز اگر دل میں سوچ کے قائم کر لیتے ہو، کھانا بھی سوچ کے قائم کر لو، نہیں کھاؤ تاکہ پیٹ بھی تمہارا قائم ہو جائے. یہ لاش برپا ہوتی ہے کچھ کھانے سے. نیت کر لو، دسترخوان کی طرف بڑھو ہی نہیں، لیکن وہاں پہ تو حیوانوں کی طرح حملہ کرتے ہو. وہاں پہ اتنی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں، باڈی کو برپا کرنے کے لیے کچھ گلے میں ڈالنا پڑتا ہے. اور نماز کو برپا کرنے کے لیے روح میں کچھ نہیں ڈالنا پڑتا، فقط نیت کرنی ہوتی ہے. برپا کرنا پڑتا ہے نماز کو. اور وہ جو نماز برپا کرتے ہیں وہ نہ فقط یہ کہ اپنا دین اس پہ استوار کرتے ہیں، بلکہ پوری بشریت کا دین اپنی اپنی نمازوں پہ قائم کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور کم نہیں ایسے لوگ، معصومین سے ہٹ کر غیر معصومین کی دنیا میں بھی ایسے ہیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ. نماز کو برپا کرو. اور جس کی نماز برپا ہو جاتی ہے وہ معاشرے میں دین کو زندہ رکھ سکتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دین کا کوئی اثر معاشرے میں کوئی ظاہر نہیں ہوتا ہے. کیوں ظاہر نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنی نماز برپا نہیں کی ہے.
اگر نماز ہم برپا کر لیں، قائم کر لیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر نماز برپا کریں اور معاشرے کے اندر اثر نہ ہو۔ تو برپا کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہا کہ علامتوں سے پتہ چلتا ہے۔ نماز جو برپا ہوتی ہے وہ علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز برپا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ خود نماز بھی برپا ہو رہی ہے، غیبت بھی جاری ہے، نماز بھی برپا ہو رہی ہے اور لوگوں کا مال بھی چپاول کیا جا رہا ہے، نماز بھی برپا ہو رہی ہے اور ساتھ میں لوگوں کی ناموس بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ وہ نماز جو برپا ہوتی ہے تو برپا ہونے کے بعد وہ اس انسان کو محفوظ کرتی ہے۔ اور کیسے محفوظ کرتی ہے؟ یعنی اس کے ہاتھوں کو محفوظ کرتی ہے، آنکھوں کو محفوظ کرتی ہے، تمام اعضاء اور جوارح کو محفوظ کرتی ہے۔ اگر نماز تمام اعضاء اور جوارح کو محفوظ کرے یہ نماز برپا ہوتی ہے۔ خوب یہیں سے آج کے بعد دیکھیں، امتحان کریں اپنا کہ ہم جو نمازیں قائم کرتے ہیں یہ واقعاً برپا ہوتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں؟ اگر یہ برپا ہوں زندگی میں تبدیلی نظر آتی ہے، غیبت ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، تہمت نہیں ہوتی، دوسروں کے مال کا احترام ہوتا ہے، دوسروں کی ناموس کا احترام ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں اس کا مطلب نے نماز برپا کی ہے، اور وہ جو نماز برپا کر کے معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے پورے لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی اس کے لیے پھر ہم مذہب ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نماز برپا کریں، جو غیر مذاہب والے ہیں وہ بھی آپ کا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ آپ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الہ العالمین، میں نے اسماعیل کو اور ہاجر کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے جہاں پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، جانور جہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتا، میں وہاں پہ اپنے لخت جگر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ہجرت کیا ہے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، ہدف یہ ہے۔ بس اسی ہدف سے ہجرت عظیم ہو جاتی ہے۔ ہم بھی ہجرت کر کے آئے حوضے میں، نہیں جانے ہمارے اہداف کیا ہیں، انہی اہداف سے ہماری ہجرت پاکیزہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بہترین ہجرت کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا، بہترین ہجرت ہے جہالت سے علم کی طرف آنا، ذلت سے عزت کی طرف آنا، شرک سے توحید کی طرف آنا، کفر سے ایمان کی طرف آنا، نفاق سے ایمان کے دائرے میں، یہ ہجرت ہے۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اگر کوئی مہاجر بن کر اللہ کی راہ میں یا رسول کی راہ میں نکلے اور اسی ہجرت کے دوران اس کو موت آ جائے تو کہا اس کا اجر کیا ہوگا؟ کہا کہ دنیا میں اور آخرت میں کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو اس کا اجر دے سکے۔ کہا فقط اس کا اجر خدا دے سکتا، فَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ اس کا اجر دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی توان بھی نہیں ہے کہ اس کا اجر دے سکے۔ یہ ہجرت کو ہم مقدس بنا سکتے ہیں۔ یہی سفر جو ہم نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں سے دوری، اور اتنا طویل سفر کر کے یہاں پہ عالم غربت میں آ کر اتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور اتنی مشکلات کا شکار ہونے کے بعد ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ وہ ہدف ہماری ہجرت کو مقدس بناتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ربنا، میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ۔ خوب اقامہ نماز کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آغا اقامہ نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ اخلاقی بات کر رہا ہوں، فقہی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ نماز جمعہ میں جماعت ہے، فقہی بات نہیں کر رہا، اخلاقی بات کر رہا ہوں کہ خلط نہ ہو۔ اقامہ نماز کے لیے معاشرے کی ضرورت ہے۔ جب تک معاشرہ نہیں ہوگا اقامہ نماز، مثلا ایک ایسی جگہ آپ اکیلے زندگی بسر کر رہے ہیں، خوب اکیلے زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ کوئی ہے جس کی آپ غیبت کریں، نہ کوئی ہے جس کا مال چپاول کریں، نہ کوئی ہے جس کی آپ عزت کے مقابلے میں مسئولیت ہو، نہ کچھ بھی، تن تنہا ہے۔ اقامہ کے لیے یہ سارے شرائط فراہم ہونا چاہیے، یعنی اطراف میں کوئی لوگ ہوں جو زندگی بسر کر رہے ہوں، ان کے حقوق ہوں آپ کی گردن پہ، ان کی نسبت آپ کی ذمہ داری ہو، پھر ان حقوق کو پورا کرتے ہوئے تب پتہ چلے گا کہ اقامہ نماز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ضمناً دیکھیں خداوند عالم نے، ظاہر سی بات ہے توحیدی دین لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور جس کی تربیت خود خدا کرتا ہے، وہ جب کلام بھی کرتا ہے تو کیسی خوبصورت کلام، ربنا لیقیم الصلاۃ۔ یہ نہیں کہا کہ میں ان کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں پہ شہر ہو، آباد ہو جائے فلاں، نہیں کہا، فقط ایک بات کی، کیا؟ ربنا لیقیم الصلاۃ۔ وہ اقامہ صلاۃ بغیر آبادی کے ممکن نہیں ہے، یعنی ضمناً تلویحاً اس چیز کی بھی درخواست کی کہ خوب اس زمین کو آباد کر۔ جب یہ زمین آباد ہوگی، لوگ تیرے دین کے دائرے میں آئیں گے، اسماعیل اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، تیرا نام یہاں پہ
اسی کا چرچا ہوگا اور تیرے نام کا شہرا ہو جائے گا. یہ ضمنی ہے. لیقیموا الصلاۃ سے پتہ چلتا ہے کہ جب نماز برپا ہوتی ہے تو برپا ہوتی ہے معاشرے سے. اگر معاشرہ نہ ہو نماز برپا نہیں ہوتی ہے. لہذا معاشرے میں رہتے ہوئے حکم ہے کہ نماز کو برپا کرو. یعنی سب سے پہلے معاشرہ تشکیل دو, معاشرے کے احکام اس کے اندر جاری کرو, لیکن وہ معاشرے کے اندر جو احکام ہیں وہ احکام الہی ہوں, انسانی قوانین نہ ہوں. الہی قوانین کو وہاں پہ جا کر احیا کرو. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اقامہ نماز کے لیے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ضمناً کیا ہے کہ زمین کو آباد کر دے. یہ سنگلاخ زمین, یہاں پہ نہ کوئی سبزہ ہے, نہ جانور ہے, نہ پرندہ ہے, نہ انسان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہاں پہ یہ تیری سرزمین آباد ہو جائے. یہاں پہ معاشرہ انسانی وجود میں آئے, معاشرہ انسانی کے اندر دین الہی نافذ ہو, اور دین الہی کو نافذ کرنے والا میرا بیٹا اسماعیل ہو. اور بعد میں دوسری دعا, فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پھر ضمنی کیا ہے کا فؤاد. البتہ یہ ایک فرق ہے, ہاں اردو میں جب آتے ہیں تو معنی دونوں کا ایک کرتے ہیں. فؤاد کا معنی بھی دل, قلب کا معنی بھی دل. نہ ایسا نہیں ہے, قلب الگ ہے, فؤاد الگ ہے. فؤاد فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ, لوگوں کے فؤاد کو کیا کرو, تہوی, جھکا دو. اس لیے معنی کیا تھا ہوایا کا معنی کیا تھا, بلندی سے جو شاہین نیچے آتا ہے اپنے اس تومے کے لیے, اپنے شکار کے لیے جھپٹتا ہے, نیچے آتا ہے, وہاں پہ لفظ ہوا استعمال ہوتا ہے. تہوی, جھکا دو ان کو. دیکھیں یہی دقیق ترین تعبیریں ہیں کہ جو قرآن نے استعمال کی ہیں. خود دلوں کو جھکانے والا تو ہے, اور دلوں کو مرتبط کر دے اسماعیل کے ساتھ, جناب ہاجر کے ساتھ. جھکا دے لوگوں کو ان کے سامنے. وہ کیوں جھکائے گا؟ وہ کا جو اقامہ نماز کرے گا, خالق کا یہ وعدہ ہے کہ پورے دلوں کو تمہاری طرف جھکا دوں گا. قوانین آگا یہی سیرت کے نمونے ہیں جو انبیاء نے ذکر کیے ہیں. خود لوگ بس اوقات آپ یقین جانیے کہ آپ سامنے والے کو جانتے نہیں ہوتے لیکن آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کا احترام بھی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ بس اوقات آپ پوچھے بھی, کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کیوں کرتا ہوں, لیکن مجھے دل میں آ گیا کہ آپ کا احترام کروں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمل حسن انجام دیا ہے جس کی بنیاد پہ خداوند عالم نے ان کے دلوں کو جھکا دیا ہے. خود دل کیسے جھکتے ہیں قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور روایات میں بھی ہے, اور بار بار یہاں پہ تذکر بھی دیا ہے. جو شخص بھی نماز شب کا پابند ہے, خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے, تہوی افئدۃ من الناس الیہ, یعنی لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف جھکا دے گا. ہر انسان آپ سے محبت کرے گا. خود تجربہ کر لیں اپنی زندگی میں. آپ خالصتاً نماز شب خداوند عالم کے لیے انجام دیں, اس کے بعد دیکھیں کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف جھکتے ہیں یا نہیں جھکتے. آپ یقین جانیں کہ کتنے ایسے علماء ہیں جن کو آپ نے اصلاً دیکھا ہی نہیں ہے, لیکن آپ کے دل میں ان کی محبت ہے یا نہیں ہے. یہ کس نے ڈالی ہے؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. فؤاد تیرے ہاتھ میں ہے, اور یہ فؤاد, اس کی زمام آپ کے ہاتھ میں. آپ جائیں اس کا رخ موڑ سکتے ہیں. اگر خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے اقامہ ہے نماز کرنا, آپ کا کام ہے دلوں کو جھکا دینا. وہ آپ دلوں کو جھکا دیں, ہم اپنے وظیفے پہ عمل کریں گے, خدا اپنی ذمہ داری کو انجام دے گا. بس اوقات ہم خداوند عالم کی ذمہ داریوں پہ چمگوئیاں کرتے ہیں, لیکن جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. فؤاد خداوند عالم کے ہاتھ میں. انشاءاللہ بعد میں معنی کریں گے, آیت ختم ہو جائے, لیکن یہ ذہن میں رہے فؤاد کا معنی دل نہیں ہے. فؤاد ایک خاص حالت ہے انسان کے اندر, اور اس خاص حالت کی بنیاد پہ فؤاد کہا جاتا ہے. اس کو معنی کروں گا بعد میں انشاءاللہ. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. بعد میں کیا ہے, وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. خوب ان کو رزق بھی دے. کہاں سے؟ من الثمرات, یعنی انواع و اقسام کے پھل رزق بنا کر ان کے سامنے عام کر دے. جس زمین میں سبزہ اگتا نہیں ہے وہاں سے کیسے پھلوں کا سلسلہ جاری ہوگا؟ یہ وہی بات ہے, ادب توحیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا لحاظ کیا. وہ کیا ہے؟ مثلا ایک داستان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں کوہ طور پہ مقام ذی طویٰ میں, یعنی وہی جب مدین سے نکلتے ہیں شعیب سے
جناب شعیب کے یہاں سے دوبارہ پلٹ کے جاتے ہیں اپنے شہر مصر کی طرف. راستے میں دور سے ایک آگ کو دیکھتے ہیں. آگ کے پاس جب پہنچتے ہیں وہیں پہ خداوند عالم کا حکم آتا ہے کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ کہ موسیٰ اب تم نبی ہو. اعلان بعثت ہو جاتا ہے. خوب اعلان بعثت کے بعد ہم کلام ہوتے ہیں خدا سے. خداوند عالم سوال کرتا ہے مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہِیَ عَصَایَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. وہ ایک کتاب لکھ کے دے دیتے, خدا پڑھتا رہتا. خداوند عالم نے فعل کیا یا موسیٰ ذرا پھینکو اس کو, کیا ہے یہ ساری وہی چیزیں جو تم بیان کر رہے ہو یا کچھ اور ہے؟ وہ جب پھینکا تو کیا ہو گیا؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اژدہا بن کر دوڑنے لگا. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے. آئے گی داستان انشاءاللہ تفصیل سے وہاں پہ عرض کریں گے یہ خوف کیا تھا اور کیا ہوا, ماجرا کیا تھا, جس کی وجہ سے آج بھی علم کلام کی بعض مشکلات بعض بزرگوں کے لیے قابل حل نہیں ہیں کیونکہ قرآن سے دوری ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی سنگلاخ ہے, سبزہ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کچھ نہیں. پھر ثمرات کا تقاضا کیا ہے؟ یہی توحید کی منزل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ فائز ہیں کہ پوری کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے. درست ہے کہ خداوند عالم نے یہ نظام اسباب اور مسببات کا بنایا ہے, لیکن اسباب کی زمام ساری کی ساری خدا کے ہاتھ میں. جو چاہے جس وقت چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے. درست ہے کہ یہ وادی ایسی ہے کہ جس میں سبزہ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, آب و ہوا بھی ٹھنڈی نہیں ہے, لیکن خدا چاہے تو یہاں پہ ثمرات بھی آ سکتے ہیں. البتہ ضمناً انشاءاللہ بعد میں اشارہ کریں گے یہ ثمرات پھر کہاں سے آئے, وہ فعلاً بات سے مربوط نہیں ہے. وہ نقطہ جو ہمارے لیے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ, چلے جاتے ہیں. سوال نہیں کرتے پلٹ کے کس کے حوالے کر کے جاؤں یہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ آگا وہ جنگل بیابان تھا اس زمانے میں, اور اطراف اور اکناف عالم میں اس وقت کوئی بشر زندگی نہیں بسر کرتا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک حاضر اور ایک اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے حاضر نے یہی سوال کیا کہ کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جس نے حکم دیا کہ تمہیں یہاں چھوڑ دوں اسی کے سہارے پہ جا رہا ہوں. جاتے ہوئے جب دور ہو رہے تھے تو اتنا سخت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ عمل اور یہ بلیہ اور یہ امتحان کہ جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام گریہ کرنا شروع کر دیا, بے ساختہ رونا لگ گئے کہ بالآخر خدا کا حکم ہے, بولے نہیں. لیکن اس آزمائش کا نتیجہ یہ تھا کہ گریے کی حالت میں وہاں سے دور ہو کے چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے. ایسا ایسا واپس شام چلے گئے جناب سارہ کے پاس. ظہر کا ٹائم ہوا, انتہائی شدید گرمی کا عالم, اور شدید گرمی کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہونٹ شدت پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئے. ماں ہے بالآخر, ماں نے دوڑنا شروع کیا. اور وہ جو وادی ابھی بھی ہے آپ کو پتہ ہے, صفا اور مروہ. صفا اور مروہ کے درمیان ایک زبان پہ آواز تھی کہ ہے کوئی جو ہماری یہاں پہ مدد کرے؟ حل من انیس, کوئی ہے جو ہمیں سہارا دے, ہمارے لیے انس کا باعث بنے, مانوسیت کا باعث بنے. اور اتنی شدید گرمی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب گرمی شدید ہوتی ہے اور بیابان ہو تو دور سے آدمی کو سراب بھی پانی نظر آتا ہے. جناب حاجر کو صفا پہ کھڑی ہو کر دیکھا کہ مروہ میں پانی نظر آ رہا ہے, دوڑتی ہوئی وہاں پہ گئیں, دیکھا پانی نہیں ہے. ادھر سے دیکھا, پھر صفا کی طرف دیکھا, پانی نظر, وہی سراب تھا. اور اسی پانی کے چکر میں بی بی نے 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد دیکھا اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. اسماعیل سامنے نہیں, اور 7 چکر لگا رہی ہیں بی بی, اور 7 چکر لگانے کے بعد دیکھا کہ پانی بھی نہیں مل رہا ہے اور بیٹا بھی غائب ہو گیا ہے. اب اس عالم میں بی بی کی حالت کیا ہوگی؟ اب پانی بھول گئی, بیٹے کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئی. بیٹے کو دیکھو وہ کہاں گیا, بچہ تھا وہ وہاں سے نشیب کی طرف حرکت کر کے نیچے چلا گیا. وہاں سے ایڑیاں رگڑنا شروع کی جناب اسماعیل علیہ السلام نے, وہیں سے چشمہ زمزم پھوٹ پڑا. اور عجیب بات یہ آگا دیکھیں, بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور اس کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقائق دین ہم پہ منکشف نہیں ہوتے ہیں. خود جناب حاضر نے یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے, یہ کس لیے تھے؟ کہ ایک بیٹا ہے, مامتا نے اس کو مجبور کیا ہے کہ اس کو بچائیں, یا نہ ایک ولی خدا ہے جو اقامہ نماز کا وارث بنے گا,
اور ایک نبی کی نشانی ہے جس کو محفوظ کرنا ہے. دید فرق کرتی ہے نا. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس عنوان سے میں اس کی خدمت نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، نہ بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ فرض کریں عالم دین ہے. ہوتا ہے نا بعض جو بڑے بامعرفت ماں باپ ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو حوضے میں بیچتے ہیں، بیٹا عالم دین بن جاتا ہے، جب پلٹ کر جاتے ہیں والدین عزت احترام کرتے ہیں، خوب بیٹا شرماتا ہے، پلٹ کر وہ جواب دیتے ہیں کہ بیٹا ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ تم ہمارے بیٹے ہو. عنوان فرق کرتا ہے، اس لیے آپ کا احترام کر رہے ہیں کہ آپ عالم دین ہو. فرق کرتا ہے نا. یہ معرفت کی بات. خوب آیا حاضر نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے 7 چکر لگائے ہیں؟ یہ اس لیے کہ یہ نبی خدا ہے اور ایک نبی خدا کی نشانی ہے جس کو محفوظ کرنا ہے، جس کو بچانا ہے، کہ جس کے ذریعے سے اقامہ نماز ہوگا، دین جس کے ذریعے سے برپا ہوگا اس سرزمین پہ، اس لیے چکر لگائے ہیں. اور قرآن کی علامات بتاتی ہیں کہ حاضر کی نیت اس لیے تھی کہ یہ نبی خدا اس لیے بچا رہی ہوں، نہ اس لیے کہ اپنا بیٹا ہے. وہ اس کی علامت کیا ہے؟ خداوند عالم نے ذکر کیا ہے قرآن نے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ کیسے نشانی بن گئی؟ نشانی انسان کا ذاتی عمل تو نشانی نہیں بنتا ہے کہ جس کے پیچھے جنبہ توحیدی نہ ہو، جس کے پیچھے جنبہ دینی نہ ہو، جس کے پیچھے توحید کا پیغام نہ، وہ کبھی علامت خدا نہیں بنتا ہے، کبھی شعائر اللہ میں سے شمار نہیں ہوتا ہے. اور بی بی کے 7 چکر خداوند عالم نے حج ابراہیمی کے اندر واجب قرار دیے ہیں. وہ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں قیامت تک جاتے رہیں کہ جب تک تم سنت حاضر پہ عمل نہیں کرو گے تمہارا حج قابل قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے بھائی؟ یہی پیغام دینا تھا بشریت کو کہ جناب حاضر کی عظمت دیکھو، ایک نبی خدا کو بچانے کے لیے اس نے 7 چکر لگائے ہیں، اور یہ 7 چکر شاعر اللہ میں خداوند عالم نے قرار دے کر حج کا رکن رکین بنا دیا. کیوں؟ ایک نبی خدا کو زندہ کرنا ہے. ایک نبی خدا کو زندہ کرنے کے لیے حاضر اس عمل کو خداوند عالم نے حج میں قرار دے دیا، اور حج میں قرار دینے کے بعد تمام بشریت کو قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ آج کے بعد تمہارا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تم حاضر کی سنت پہ عمل نہیں کرو گے. اور جناب حاضر نے کیا کیا ہے؟ وہ پیغام نبوت، پیغام توحید، پیغام دین کو زندہ کرنے کے لیے 7 چکر لگائے ہیں، صفا اور مروہ. آغا جب قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ جہاں پہ دین کا درد رکھتے ہوئے تم تھوڑا سا سفر کرو گے، خداوند عالم کی نگاہوں میں شاعر اللہ بن جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے بشریت کی ذمہ داری بن جاتی ہے. وہ آیا امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے مکہ آنا، مکہ سے کربلا آنا، یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ جناب حاضر نے ایک معصوم کو بچایا ہے، اور وہ بھی فقط کوشش کی ہے. معصوم اپنے عمل سے بچا ہے، حاضر نے کوشش کی ہے، حاضر نے بچایا نہیں ہے. معصوم کے قدموں سے چشمہ پھوٹا ہے، لیکن وہ حسین جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا گیا ہے، ایک نبی نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کی محنت، اور چند لمحوں میں ان کو احیا کیا ہے، اور احیا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور سب کچھ دے کر انبیاء کی محنت کو زندہ کر دیا. وہ اب اس کے لیے اس کی عزاداری، اس کی سنت، اس کی سیرت، یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے. جب خداوند عالم قوانین ذکر کرتا ہے تو قوانین کے سائے میں کم از کم انسان کو بامعرفت ہو کر ان پہ عمل کرنا چاہیے. وہ کیوں امام حسین علیہ السلام کی سیرت شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت نہ فقط شاعر اللہ میں سے ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پورے دین کا محور امام حسین علیہ السلام کو خدا نے بنا دیا ہے یا نہیں ہے؟ پوری مفاتی اٹھا لیں، شب قدر ہو زیارت امام حسین، عاشورہ ہو زیارت امام حسین، شعبان ہو زیارت امام حسین، حج میں جاؤ دعائے عرفہ. کوئی آپ کا عمل ایسا نہیں ہے دینی جس میں زیارت امام حسین شامل نہ ہو. وہ حاضر کا ایک عمل، اور وہ بھی فقط حج کے اندر ایک رکن بنا ہے. وہ قربانی جس طرح دی ہے اسی اعتبار سے خداوند عالم نے نوازا ہے، لیکن جس نے پورے انبیاء کی محنت کو زندہ کیا اس کو پورے دین میں خداوند عالم نے شامل کر دیا. اور جب آپ دیکھ لیں 40 کے اعتبار سے بھی ترہ امتیاز ہے فقط امام حسین علیہ السلام کا، بقیہ ائمہ کا 40 نہیں ہے، صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے 40 ہے، اس کے علاوہ کسی اور معصوم کی 40 نہیں ہے. کیوں ہے؟
یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی قربانی جتنی عظیم تھی وہ اتنا ہی عظیم شاعر اللہ کا مصداق ہے. آپ کی ہر عبادت اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. یعنی آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، متصل کرنا چاہتے ہیں امام کے ساتھ، وہ ہمیں بھی کم از کم اتنی معرفت ہونی چاہیے ہم بھی امام حسین کے ساتھ متصل ہوں، نہ یہ کہ امام حسین کے ساتھ مل کر بہشت میں جا پہنچیں. وہ بہشت مل جائے گی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، آسان بھی ہے. وہ بہشت مل گئی لیکن حسین نہ ملے تو انسان کی زندگی جہنم بن جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، جناب اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑیں، چشمہ پیدا ہوا. چشمہ پیدا ہونے کے بعد جس کا نام ہے زمزم، البتہ معنی زمزم کا کیا ہے؟ زمزم کہتے ہیں ایسی جگہ جس کو پتھروں کے حصار میں محصور کر دیا جائے. اور زمزم کو اس لیے زمزم کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پانی پھوٹا، بیابان تھا، جناب حاضر کو خوف ہوا کہ یہ پانی نکلا ہے تھوڑا سا کہیں سورج کی گرمی سے خشک نہ ہو جائے، آگے یہ بہنا شروع ہوگا تو ختم ہو جائے گا. بی بی نے حصار لگایا اس چشمے کے ارد گرد، پتھر اکٹھے کر کے اور ریت اور سارا ملا کر کہ پانی یہاں پہ رک جائے. عجیب ہے، امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، کہا کہ اگر حاضر کے اندر یہ خوف پیدا نہ ہوتا اور اس خوف کی بنیاد پہ اس پانی کے ارد گرد وہ حصار نہ لگاتی تو یہ چشمہ قیامت تک جاری رہتا اور کئی ایک سرزمین تک یہ پانی پہنچتا. لیکن بی بی نے یہ حصار لگا کر اس پانی کو محدود کر دیا اور خدا نے قیامت تک اس پانی کو وہیں پہ محدود کر دیا ہے. پھوٹتا رہے گا لیکن باہر نہیں آئے گا. البتہ ایک ڈاکومنٹری ہے، آپ گوگل میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ چشمے جو پھوٹتے ہیں ان کے پھوٹنے کی مقدار کیا ہوتی ہے، کتنا پانی دے سکتے ہیں، کتنا نکال سکتے ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے. بڑی خوبصورت ہے، البتہ معلوماتی ہے. زمزم کے عنوان سے آپ ڈاکومنٹری گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھیے گا کہ اس کی کیا خصوصیت ہے. انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. پانی کے ارد گرد حصار لگایا اور وہ زمزم کا جو آج کل کنواں بنا ہوا ہے وہ وہیں پہ محدود ہو گیا. محدود ہونے کے بعد آج تک بلکہ قیامت تک پانی پھوٹتا رہے گا اور لوگ سیراب جتنا بھی نکالتے رہیں کم نہیں ہوگا. جو بشریت پیتی ہے ایک معصوم کے پاؤں کا صدقہ ہے، اور وہ معصوم اولو العزم بھی نہیں ہے، اور وہ معصوم ذب عظیم کا مصداق بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو اٹھا کر ذب عظیم کا مصداق امام حسین کو قرار دے دیا گیا. اس کی برکات اتنی ہیں کہ جو پوری بشریت اس سے سیراب ہوتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک وہ معصوم ہے کہ جس کے پاؤں کے صدقے سے بشریت کے بدن محفوظ رہتے ہیں، اور وہ جو اسی معصوم کا ذب عظیم کا مصداق بنتا ہے اس کے سائے میں بشریت کی روح تامین ہوتی ہے. وہ قیامت تک بشریت کے روح کی غذا فراہم کر کے دنیا سے چلا گیا ہے. ایسی نماز برپا کی کہ ایک سجدے سے ایک سجدہ کیا، وہ جھکا اور پورا دین قائم ہو گیا. اس نے سجدہ انجام دیا، جھکنے کے نتیجے وہ جھکتا ہے، دین برپا ہو جاتا ہے. کتنی عظمت ہے ان کی. اگر وہ برپا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جن کے جھکنے سے دین برپا ہوتا ہے ان کے قیام سے، ان کے برپا ہونے سے کیا تبدیلی آئے گی. اسی لیے اسی کی نسل سے آخری جو آئے گا وہ جھکے گا نہیں، اس کا لقب ہی قائم ہے. وہ جب برپا ہوگا تو کیا ہوگا؟ پورا دین، پوری بشریت اور پوری دنیا کے اندر دین خدا برپا ہوگا. یہ نمونے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پانی نمودار ہوا. اور عجیب بات ہے، خداوند عالم نے ہر مخلوق کو ایک عجیب انگیزہ دے کر، ایک عجیب قانون دے کر، ایک عجیب غریزہ ان کے اندر رکھ کر خلق کیا ہے. داستان آئے گی جناب سلیمان پیغمبر کی کہ ان میں سے ایک پرندہ تھا ہدہد. ہدہد پرندہ جو تھا وہ بھی لشکر حضرت سلیمان. اس کی خصوصیت کیا تھی؟ اس کے بڑے مختلف کام تھے. اب جو قرآن نے نقل کیے انشاءاللہ آئے گا، بڑے حیرت آور ہیں. اس کی ایک خصوصیت یہ تھی ہدہد کی کہ یہ زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ جو منابع ہوتے ہیں ان کی شناسائی کرنا ہدہد کا کام تھا. عجیب بات ہے، زمین کے اندر جاتا، چلتا، دیکھتا، پھر جا کر اطلاع دیتا جناب سلمان کو کہ یہاں پہ کون سا معدن ہے، یہاں پہ کون سا معدن ہے، یہاں پہ کون سی چیز ہے جو زیر زمین ہے، اور خصوصاً یہاں پہ اس زمین کے نیچے کتنی تہ تک پانی ہے. یہ ذمہ داری جناب ہدہد کی تھی. وہ پرندہ ہے اور سب سے پہلے جو پانی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں وہ پرندے ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک ایسی وادی میں چلے جائیں جہاں پہ بالکل بیابان ہو
اور وہیں سے تھوڑا سا پانی پھوٹ پڑے سب سے پہلے پرندوں کو خبر ہوتی ہے، بے شک وہ کلومیٹر میلوں کے فاصلوں پہ ہوں، لیکن شامہ اتنی تیز ہے سب سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور پتہ ہونے کے بعد پھر ایسا ایسا جو چونکہ قدیم زمانہ تھا، آج کل کا تو اتنا ماڈرن نہیں تھا، لیکن قدیم زمانے میں بھی لوگ انہی حیوانوں کے ذریعے اپنے علم کی ارتقاء کی طرف بڑھتے تھے، ہے یا نہیں ہے؟ وہ آج یہ آلات سے بڑھتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کو، اس زمانے کے لوگ ان جانوروں کو پال کر ان کی نفسیات سے اپنے آپ کو ارتقاء کی طرف گامزن کرتے تھے۔ مقاصد محرمہ میں پڑھا ہے نا، خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بڑے ماہر فلکیات، اور حتیٰ رشین جو سائنسدان کمیٹی تھی جو چاند پہ پہنچے تھے، چاند میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلی وادی جس کے اوپر انہوں نے نام لکھا، خواجہ نصیر الدین کا نام لکھا اس وادی پہ پہنچ کے، اور اس کے نیچے لکھا بھی تھا کہ اس مرد کی تعلیمات کے سائے میں آج ہم چاند پہ پہنچے ہیں۔ اتنے ماہر فلکیات تھے۔ وہ گئے کسی کے ہاں مہمان تھے، گرمی کا موسم تھا، تو خواجہ نے کہا کہ میری چارپائی چھت پہ ڈال دو، تو صاحب خانہ نے کہا کہ رات کو بارش ہوگی تو آپ کے لیے زحمت ہو جائے گی، آپ نیچے ہی سوئیں۔ خواجہ نے ستاروں کی حرکات اور سارا دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں، چارپائی ڈال دو، بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا خیر میرا کام تھا بتا دینا، باقی آپ کی مرضی۔ چارپائی چھت میں ڈال دی، جب آدھی رات ہوئی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ خواجہ ہیں، اس عام آدمی تھوڑا ہے، ماہر فلکیات ہیں، نیچے اترے اور پوچھتے ہیں بھائی مجھے یہ بتاؤ، میں نے ساری زندگی بسر کی ہے، مجھے نہیں پتہ چلا، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ فلکیات کے حرکت کے نتیجے میں آج رات کو بارش ہوگی؟ کہا میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرا یہ محافظ جانور ہے کتا، یہ جب رات کو سائے میں سوتا ہے مجھے یقین ہوتا ہے رات کو بارش ہوگی، اور جب یہ سائے میں نہیں سوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بارش نہیں ہوگی۔ یہ حیوانوں کی خصوصیات ہیں جو خدا نے رکھی ہیں۔ چشمہ زمزم پیدا ہوا، سب سے پہلے وہاں پہ پرندوں کا جھرمٹ آیا، پرندوں کو پتہ چلا یہاں پہ پانی پھوٹ پڑا ہے، زندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان پرندوں نے جا کر بعض قبائل کو اطلاع دی کہ زمزم کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے، وہاں سے پھر ایسا ایسا لوگ سرزمین مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ یعنی پہلی خبر جو پانی کی تھی وہ بھی پرندوں نے جا کر دی مختلف قبائل کو، وہاں سے مختلف قبائل پھر آنا شروع ہوئے سرزمین مکہ کی طرف۔ کے داستان جاری ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔